السلام علیکم ناظرین، جے ڈی نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عامر صدیقی۔ آج کا پروگرام محکمہ پولیس اور اصلی تقاضے۔ پاکستان کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھی جائے تو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہمیشہ سے متنازع رہا۔ کئی مواقع پر پولیس کے حوالے سے وہ سوالات اٹھائے گئے کہ جس کا جواب آج تک نہیں مل سکا، اور کل کی کیبنٹ میٹنگ میں وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان کو کوٹ کیا ہے کہ جب تک پولیس ڈپارٹمنٹ کو ریفارم نہیں کیا جائے گا، امن و امان اور بہتری کی صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے معروف تجزیہ نگار نازیہ علی کو دعوت دی ہے کہ پاکستان پولیس اور اس محکمے کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ تفصیلی جواب دیں، تاکہ پاکستان کا پولیس ڈپارٹمنٹ بہتر طور پر فعال کردار ادا کر سکے۔ السلام علیکم نازیہ علی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عامر اور تمام ناظرین۔ نازیہ علی صاحبہ، جیسے کہ ہمارا پروگرام ہے محکمہ پولیس، پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ پولیس میں بھرتی کے نظام کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ تاکہ آنے والے وقت میں جو پولیس اہلکار ہو تو بہتر سے بہتر خدمات ادا کر سکے۔ دیکھیں عامر، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پولیس کی نظام جب تک بہتر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں رشوت ختم نہیں ہوگی، اور اگر ہم رشوت کی جڑ میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر پولیس جو جاب پہ آتا ہے پولیس والا، وہ کچھ رشوت دے کے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب انسان کی ابتدائی رشوت سے ہوتی ہے تو انتہا بھی رشوت سے ہوگی۔ جب وہ رشوت دے کر آتا ہے اور کوئی غریب گھر سے آتا ہے، ظاہر سی بات ہے نچلے لیول پر امیر گھر سے تو نہیں آتے، جو پڑھ لکھ کے آتے ہیں وہ پھر ڈائریکٹ کمیشن کر کے آتے ہیں، تو جب وہ آتا ہے غریب گھر سے اور جب وہ ہینڈسم اماؤنٹ دے کے آتا ہے 4 5 6 8 10 لاکھ جو بھی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا مائنڈ کی پرسیپشن بن جاتی ہے کہ میں رشوت دے کے آیا ہوں تو میں بھی رشوت لوں گا، تو وہ رشوت کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ وہ رشوت کو فرض سمجھتا ہے۔ تو سب سے پہلے پولیس میں ریفارم کے لیے ہمیں پولیس کی بھرتی میں رشوت ختم کرنا پڑے گی۔ تو نازیہ صاحبہ یہ بتائیے کہ اس بات کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ماضی ہے، اور ماضی میں جو بھی ہے آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، اور میرے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ خیر ماضی کو ہم رونا نہیں چاہتے، بس ماضی سبق کے لیے ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ سبق سیکھنا پڑے گا کہ ہم جیسے کہ کل عمران خان نے کہا ہے کہ تھانہ سسٹم صحیح ہونا چاہیے، تو تھانہ سسٹم ایسے ٹھیک نہیں ہوگا کہ آج آپ نے سوچا اور کل تھانہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو بہت لانگ ٹرم جو ہے ورکنگ کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے بھرتیوں میں رشوت ختم کی جائے۔ جی نازیہ علی صاحبہ، یہ بتائیے کہ دیکھیں تھانہ کلچر پر ہمیشہ سے سوالات اٹھتے رہے ہیں، اور اگر ہم کورونا کی وبا کے دوران پولیس کے رویے، پولیس کے کردار پر غور کریں تو بہت سارے سوالات سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی اٹھ رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کا سدجواب کس طریقے سے ممکن ہو سکے گا کہ ہماری پولیس ایک با کردار پولیس ہو جائے کہ اس سے متعلق کوئی ایسے سوالات نہ اٹھے جو کہ اس وقت کرونا وبا کے دوران بھی اٹھائے گئے ہیں؟ دیکھیں عامر، اس بات کو تھوڑا سمجھیں اور غور کریں، اور جو مجھے سننے والے ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھیں کہ پولیس جو ہے وہ بھی انسان ہے ہماری طرح، ٹھیک ہے؟ وہ بھی سوسائٹی کا حصہ ہے، لیکن وہ وردی پہننے کے بعد وہ زیادہ تر کیوں اتنے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کے پاس پاور آتی ہے تو وہ اختیارات و پاور میں کھو جاتا ہے، کوئی سہ لیتا ہے اور کوئی سہ نہیں پاتا۔ تو پولیس کا جو ایک پاور ہے وہ بڑی پاور ہے، وزیر اعظم کو بھی اریسٹ کر سکتا ہے ایک سپاہی، ایک تو وہ پاور آ گئی۔ دوسری بات، جب پولیس کی بھرتی ہوتی ہے نا تو اس بھرتی کے دوران ان کی تربیت ہوتی ہے، تو ان کے ٹریننگ آپ نے سنا ہوگا، ٹریننگ سینٹر ہیں پولیس کے۔ تو ابھی آپ نے جو دیکھا کہ ابھی کسی لیڈیز جا رہی ہے، اس کے ٹائر سے پنچر سے ہوا نکال دی اور کسی کو مارا پیٹا، یہ وہ فلاں ڈمکا جو بھی کیا، جو غیر ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ وہ غیر ضروری کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کی تربیت میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے۔ دیکھیں ان کی تربیت جب ہوتی ہے ان کو سانچوں میں، جیسے دنیا کے جو ممالک ہیں ترقی یافتہ، جب ان کا پولیس ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ عصری تقاضوں اور دور جدید کو دیکھتے ہوئے ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں کہ کس طریقے سے کس سانچے میں انہیں ڈھالا جائے اور انہیں کس چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے۔ بھائی یہ تو چھوٹا سا مسئلہ تھا، کرونا آ گیا چلا جائے گا، اسی طریقے سے بہت سارے نشیب و افراد آتے ہیں اور آتے رہے ہیں زندگیوں میں، تاریخ میں سب موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہمارے ان لوگوں کی تربیت ہوتی ہے تو تربیتی نظام میں وہ بکس، وہ نصاب اور وہ چیزیں شامل ہونا چاہیے
جن کو عملاً بھی ان کو تربیت کے دوران پریکٹس کروایا جائے اور باقاعدہ تصانیف ایسی بنائی جائیں، ان کے پیپرز کروائے جائیں، اور جو اس میں پیپر میں فیل ہو باقاعدہ ایک ایکٹ بنا دیں قانون میں کہ جو اس میں فیل ہوگا وہ پولیس میں بھرتی تو ہو رہا ہے لیکن اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے پر وہ ترقی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وہ ان تربیتی پروگرام میں جو موجود ہے سبق اس سے وہ کچھ سیکھ نہیں رہا، اس کا کچھ ریٹرن اچھا نہیں دے رہا. جب یہ خوف پیدا ہوگا کہ ہماری ترقی نہیں ہوگی اور ہم جاب کر رہے ہیں تو یقیناً وہ کتابیں پڑھیں گے اور دل سے پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد جب ان کو اچھے نمبر ملیں گے تو وہ چیزیں جیسے آپ بیٹھ کے مجھ سے سوال کر رہے ہیں اور میں جواب دے رہی ہوں تو یقیناً یہ میرا اور آپ کا پیدائشی علم تو نہیں ہے، یقیناً یہ ہم نے کتابوں سے پڑھا ہے، ٹیچر سے اساتذہ سے سیکھا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو تربیتی نظام ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. پہلا رشوت نہ لی جائے، اور جب بغیر رشوت کے لوگ آئیں گے چاہے وہ میٹرک انٹر بی اے پاس ہو، اور جب وہ تربیتی ٹریننگ میں جائیں گے 6 مہینے کی تربیت اور ٹریننگ لیں گے ان کے لیے بہت اچھے اساتذہ ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اخلاق کا امپیکٹ سب چیزوں پر ہوتا ہے. تعلیم کا تعلق سماجیات سے، معاشیات سے، ہر چیز سے ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب اچھی تعلیم و تربیت ان کے اندر شامل ہوگی اور جب وہ تھانوں میں بیٹھیں گے، جب وہ اقتدار میں ہوں گے، جب وہ سیٹ پر ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ ناخدا نہیں سمجھیں گے، بلکہ وہ اپنی طرح سامنے والے جو سوالی آیا ہے تھانے میں، فیملی ڈسپیوٹ ہے یا کرمنل میٹر ہے، ان کو وہ کاؤنسلنگ سے اچھے طریقے سے حل کریں گے. یہ تو جو دھبا ہے یہ ختم ہو جائے گا لیکن اس میں ٹائم درکار ہے. وہی بات ہے کہ اگر ہم آج وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ اگر یہ سوچتی ہے کہ ہم نے پولیس ریفارم لانا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے اس چیز پہ عمل کرنا ہوگا کہ رشوت ختم کریں، پھر تربیتی پروگرام لے کر آئیں، اور ان تربیتی پروگرام سے جو پولیس والے نکلیں گے یقیناً میں سمجھتی ہوں اس میں بہت بہتری آئے گی. پر ٹیک اے ٹائم، یہ ٹائم لے گا پر یہ بہتر ہوگا. ناظرین صاحب بہت تفصیل میں بات کہی سر. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر تربیت کا فقدان ہے. جی بالکل. دیکھیے ناظرین صاحب اگلا سوال میرا یہ ہے کہ پولیس اور فوج دونوں سیکیورٹی کے ادارے ہیں لیکن دونوں میں اتنا فرق کیوں؟ اور 70 سال گزر گئے تقریباً پاکستان کو بنے ہوئے اور آج تک پولیس کے اس تمام کے تمام مسائل کا حل اب تک نہیں آیا. جو بات آج ہم کر رہے ہیں 70 سال بعد کہ تربیت کا فقدان ہے، کیا ہمارے بڑے اور ہمارے حکمرانوں کو یہ بات نظر نہیں آ رہی صوبائی لیول پر اور باقی لیول پر کہ پولیس کو ریفارم کر کر پراپرلی اس طریقے سے مینیج کر دیا جائے؟ دیکھیں جو فوج کا سسٹم ہے نا، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا عامر، آپ بڑے اچھے سوال کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے. بات یہ ہے کہ جو ہماری فوج ہے نا، آپ کو میں بتاؤں 200 کے قریب جو ممالک ہیں ان میں ہماری فوج کم بجٹ کے ہوتے ہوئے بھی کبھی 3 کبھی 4 کبھی 7 کبھی 8 پہ رہتی ہے. یہ تو ہماری فوج کا معیار ہے. اچھا اگر فوج کا آپ انٹرنلی نظام دیکھیں نا تو فوج میں ڈسپلین بہت ہے. ٹھیک ہے، ایک سپاہی وہاں پر بھی میٹرک انٹر پاس ہوتا ہے، پولیس میں بھرتی ہوتی ہے تو میٹرک انٹر پاس ہوتا ہے. پہلی بات میں پھر اپنی طرف آؤں گی کہ رشوت نہیں ہوتی فوج میں. جب ایک سپاہی جاتا ہے تو وہ رشوت نہیں کرتا، وہ سخت ترین ٹریننگ کرتا ہے، 11 مہینے وہ ٹریننگ کرتا ہے اور جاب پہ رہتا ہے اور 1 مہینہ وہ گھر پہ جاتا ہے. تو اس کو نا ملک سے محبت ہوتی ہے. جب انسان کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کروں. تو ملک کے لیے، دیواروں کے لیے تو کچھ نہیں کرنا، جنگلات کے لیے تو کچھ نہیں کرنا، کیٹو کی پہاڑی کے لیے تو کرنا، انسانوں کے لیے. تو پھر وہ انسانوں کی ویلفیئر کا سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم شہید ہوں اور اپنے آپ کو آگے کر کے اپنی قوم کو بچا لیں، اپنی قوم کو فریڈم دے دیں، اپنی قوم کو خوشیاں دے دیں. تو تھوڑی سی یہ بات سوچنے کی ہے کہ پولیس کا جو پرسپشن ہے نا وہ ساری پولیس خراب نہیں ہے، تمام فورس خراب نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں بیرسٹر عبدالخالق بطور ڈپٹی انسپیکٹر، اکبر ریٹائرڈ ایڈیشنل سیکٹر انسپیکٹر آف جنرل ہیں، اور عبدالخالق یہ کہ انہوں نے بہت کام کیا، تصانیف لکھی لیکن ان کو باضابطہ تربیتی پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا. تو مسئلہ یہ کہ فوج میں ایک ڈسپلین ہے، فوج میں ایک جونیئر سے سینئر تک کا ایک عزت ہے اور وہ اپنی نا SOPs کو بہت فالو کرتے ہیں. کہیں پہ بھی آپ کو فوج 100 50 200 500 1000 روپے لیتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. بنسبت اس کے آپ دیکھیں اگر میں بائک پر کہیں اپنے ہسبینڈ بھائی کے ساتھ جا رہی ہوں، کوئی روک رہے ہیں تو وہاں پہ وہ 100 روپے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، 50 روپے بھی ہو جاتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے اپنی قیمت مقرر کی ہوئی ہے، پولیس نے اپنی قیمت مقرر کی ہوئی ہے. 10 دو 100 دو 50 دو 1000 دو لاکھ دو 10 لاکھ دو، ان کا وہ پیچھے ہو جائیں گے. لیکن فوج کی کوئی قیمت نہیں ہے. فوج کی صرف ایک قیمت ہے کہ وہ اپنی جان دیں گے پر ملک کا تحفظ کریں گے، ملک میں رہنے والوں کا تحفظ کریں گے. تو پرسیپشن اور تھنکنگ، اور وہی بات میں کہوں گی تربیتی نظام میں بہت فرق ہے. فوج میں رشوت نہیں ہے، پھر ان کا تربیتی نظام بہت ٹائٹ ہے اور ان کا تربیتی جو نظام ہے وہ شروع سے لے کے اینڈ تک چلتا رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بھرتی ہو گئے، ایک دفعہ تربیت ہو گئی ختم. ان کے تمام ڈسپلن کے مراحل چلتے رہتے ہیں اور اگر کوئی
प्लेंसरी को आउट करता है तो उसको बहुत सख्त सज़ा दी जाती है, उस सज़ा की वजह से उसका कोर्ट मार्शल होता है तो अगले वालों को जो है खौफ हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पुलिस में ऐसा नहीं है, पर ऐसा होना चाहिए। इस प्रोग्राम का मकसद नाज़िया अली ये नहीं है कि हम पुलिस को तनकीद का निशाना बनाएं। कराची के हवाले से अगर हम बात करें तो कराची की बड़ी लाजवाब दास्तान है जिसमें पुलिस ऑफिसर्स की बड़ी लाजवाब खिदमत है और जाने कुर्बान, और हमारे ऐसे बड़े पुलिस ऑफिसर्स ने जाने कुर्बान किए कराची के इस अमन के लिए, बिलखुसूस सिंध के अमन के लिए, पंजाब के अमन के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। ऐसा नहीं कि पुलिस से तनकीद का, हाँ अलबत्ता पुलिस के निज़ाम में कुछ ऐसी खराबियाँ हैं जिनकी तरफ हमारा इशारा करना मकसद है और उनकी तरफ तवज्जो दिलाना है ताकि वफाकी लेवल पर और सूबाई लेवल पर ऐसे निज़ाम वज़ा किए जाए कि पुलिस की बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग की जाए और जब इलाके या थाने में उनकी पोस्टिंग की जाए तो बाकायदा तौर पर वो आर्म और ट्रेंड हो। क्योंकि माजी में ऐसी मिसालें मिलती है कि पुलिस एहलकार से गलती से बंदूक चल गई, पुलिस एहलकार से गलती से फायरिंग, स्ट्रेट फायरिंग हो गई। ये वाक़यात लाजमी सी बात है, इस मुआशरे के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ का सबब है और यही वजह है कि पुलिस को हम एक दहशत की अलामत समझे जाने लगा है। इसकी क्या वजह है? ये जो पुलिस का एक रवैया है कि जिसको हम समझते हैं थाने जाते हुए हम डर रहे होते हैं, हमें अगर कोई कंप्लेंट करनी है, एफआईआर कटवानी है, कोई छोटी सी बात करने जा रहे हैं तो हम थाने जाते हुए डरते हैं। इस खौफ को हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं या पुलिस डिपार्टमेंट किस तरह से खत्म कर सकता है कि आम आदमी थाने जाते हुए एक नॉर्मल तरीके से जाए, उसे पता है जहाँ पर मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और मेरा मसला सुना जाएगा, उसको हल किया जाएगा। देखिए आमिर, मैं आपको एक बात बताऊं कि सरकारी सतह पे जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन किसी इदारे की हैं तो वो पुलिस का है। और आपकी बात अच्छी है कि हम इस वक्त उन पुलिस ऑफिसर को फरामोश नहीं कर रहे जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और कर रहे हैं और अभी भी बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, बहुत ईमानदार हैं। लेकिन क्योंकि बात रिफॉर्म की हो रही है ना तो हम उन चीज़ों को ला रहे हैं। देखें, पुलिस में वसाइल की कमी है, इस बात को मानना पड़ेगा। फिर अज़म, जब हमारे पास तरबियत नहीं है तो फिर अज़म की कमी भी हो जाती है। उसके बाद अफरादी क़ुव्वत की कमी है और सबसे बड़ी बात जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का तरबियत का फुक़दान है। आपका सवाल ये है कि हम किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं या हम किस तरीके से बेहतरी पे आ सकते हैं जो हमारा बचा हुआ निज़ाम है। देखें, बाज़ाब्ता मैं समझती हूँ कि एक कानून की एक्ट इसकी शक्ल में हो जिसको सूबाई और कानूनी दोनों तरह जो है आप उसको बनाएं। उस एक्ट को आप थोड़ा सा गौर करें। रेंजर्स जो है उस कराची में कितने क्राइम होते थे माजी में, लेकिन जब रेंजर्स आई और रेंजर्स ने टैकल कर लिया तो मैं समझती हूँ इससे अच्छा शायद पुलिस कर लेती। मैंने आपसे कहा पुलिस भी हमारी तरह इंसान है, लेकिन क्योंकि पुलिस मिनिस्ट्री के अंडर में और रेंजर्स खुद मुख्तार है तो रेंजर्स ने जिसको उठाया और उठाने के बाद वो उसको उगलवाया, उसको रोका तो क्राइम रुक गए। हमने ना पुलिस को अथॉरिटी नहीं दी है, पुलिस सुपरविज़न में काम कर रही है। कभी जब माशाल्लाह होती है तो फ़ौज की सुपरविज़न में आ जाती है, वो उनको इस्तेमाल किया गया माजी में। अब तो हमारा बड़ा अच्छा निज़ाम है आर्मी का। दूसरा, फिर उसके बाद आ जाएँ आप मिनिस्ट्री पे। जब डेमोक्रेसी होती है तो मिनिस्ट्री के अंडर में होती है। किसी को पकड़ लिया, उसने वाकई अपनी जान पे खेल के 2 शहीद भी हो गए, ले भाई मुजरिम को पकड़ लिया, ऊपर से फ़ोन आ गया मिनिस्टर का। फिर उसमें सबसे बुरी बात पता है क्या है? जो हमारे यहाँ तफ्तीश है ना उसका बहुत नाकिस निज़ाम है। ये मैं ऑन एयर कह रही हूँ और बाहोश आवाज़ में कह रही हूँ कि हमारे यहाँ जो पुलिस का निज़ाम है तफ्तीशी वो बहुत नाकिस है। और आपने देखा होगा इसकी वजह ये है कि 90% जो क्रिमिनल हैं वो सज़ा पा ही नहीं पाते क्योंकि जो उनकी तफ्तीश होती है वो इतनी नाकिस होती है। जब 5 साल तक वो केस चलता है तो वो सारे जो उसमें मुद्दा होते हैं, जो सारे उसमें गवाही देने वाले होते हैं, वो सब पीछे होते जाते हैं और सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है। एक पुलिस की वर्दी की बात हो रही है, मैं समझती हूँ इंसान की बात नहीं हो रही, वर्दी की। हम उसको किस सांचे में डाल रहे हैं? ये रियासत को पुलिस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से हमारे यहाँ तालीम पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर पुलिस पे काम होगा तो यकीन करें माशरे में बहुत बहुत बेहतरी आएगी। क्योंकि अगर एक क्रिमिनल अच्छा, हम कहते हैं पुलिस का डर है, ठीक है, अगर कोई क्रिमिनल थाने चला गया उसका खौफ खत्म हो जाता है, वो एक दफ़ा जेल चला गया फिर तो बिल्कुल ही, फिर वो जो चोर है वो डकैत बन के निकलता है। वो क्यों चोर से डकैत बन के निकल रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ काउंसलिंग, तरबियत, इन चीज़ों का बहुत फुकदान है। और आपने ये देखा कि अभी
جس قسم کے ہم واقعات اکثریت سے ہم پولیس کے حوالے سے سنتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پہ اصلاح کی بات کر رہے ہیں، تو بہت دل کو تکلیف ہوتی ہے. کیا یہ پولیس کی وردی میں مسلمان ہیں، انسان ہیں؟ کیا ان کے اندر انسانیت نہیں ہے؟ یہ کچھ بھی کر لیتے ہیں؟ کچھ جو پولیس ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جن کے پاس تربیت نہیں ہے، گھر کی شاید تربیت نہیں ہوتی ہو، اچھے اسکول کی تعلیم نہ ملی ہو، اچھا ماحول نہ ملا ہو. تو اس چیز کو ٹیکل کرنا پڑے گا. بس میں یہ آپ کے پروگرام میں کہنا چاہوں گی کہ پولیس کا تربیتی نظام بہت اچھا ہونا چاہیے. سیکنڈلی، فرسٹ، رشوت کے بغیر پولیس کی بھرتیاں ہونی چاہیے، اور بہت کچھ ان دو چیزوں کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. اور ان دو چیزوں میں بھی 10 سال لگیں گے. اگر آج کام کرنا شروع ہوتے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ، تو 10 سال ایٹ لیسٹ لگیں گے اس چیز کو ٹھیک ہونے میں. ناظرین علی، بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑے مفصل جوابات دیے. اس پروگرام کا مقصد ہماری پولیس، باوردی پولیس، جن کا ہم ہمیشہ سے احترام کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، لیکن ان میں کچھ ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو کہ اس پورے نظام پر سوال یا نشان ہے. خواہ وہ پولیس کا اہلکار ہو یا پولیس آفیسر ہو یا تھانہ ہو یا تھانے میں بیٹھے ہوئے اہلکار یا آفیسر ہوں، وہ تمام کے تمام قابل احترام ہیں اور ہماری زندگیوں کے، ہماری سلامتیوں کے، ہماری عزتوں کے ضامن ہیں. لیکن ان کالی بھیڑوں کا سراغ لگانا اور ان کو اپنی صفوں سے الگ کرنا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا، یہ بھی پولیس کے اعلیٰ افسران کی ذمہ داری بنتی ہے. لہذا ہماری درخواست ہے اس پروگرام کے توسط سے کہ پولیس کے اس نظام کو بہتر سے بہتر کیا جائے. کسی بھی قسم کا کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو اعلیٰ حکام اس کا فوراً نوٹس لے، اور نوٹس لینے کے ساتھ ہی ان تمام ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. آج کے اس پروگرام میں مجھے عامر صدیقی اور نازیہ علی صاحبوں کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.